الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے
قرآن و حدیث کی روشنی میں سود کی تعریف اور ہمارے ملک پاکستان میں جو مشہور ہماری سمجھ کے مطابق سود کی صورتیں اس وقت رائج ہیں، ان کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ یہ سود کے متعلقہ آج پہلی قسط ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی دوسری قسط کے اندر ہم عرض کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی مذمت کے بارے میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا کیا حکم اور کیا کیا احکامات اور کیا کچھ وعیدات ہیں۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 275 میں، آیت طویل ہے، ہم آج کے موضوع کی مناسبت کے اعتبار سے، کیونکہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہماری اگلی قسط کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جو سود خور ہے اس کا حال کیا ہوگا، قبر و آخرت میں اس کا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے اسی آیت سے 275 میں سے ہم ایک جملہ لے رہے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو، تجارت کو حلال فرمایا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے۔ تجارت کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ حلال فرمایا۔ اگر وہ تجارت سرکار علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں اصولوں کے تحت ہو تو یہ تجارت اور یہ تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر شریعت کے اصولوں کے تحت وہ تجارت کرتا ہو۔ تجارت کو اللہ پاک نے قرآن میں حلال فرمایا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ قرآن ہے، اور اللہ نے سود کو کیا فرما دیا ہے؟ آپ بھائیوں کو اس بات کا علم ہے، اور جہاں تک یہ ہماری گفتگو جب تک اور جس وقت تک پہنچے گی کہ جس چیز کو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حرام فرمایا ہو اس کو حلال کہنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو حلال کہنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ایک چیز کو قرآن میں کیا فرما دیا، اور وہ کہہ رہے نہیں حلال ہے۔ اب غور کرنے والی بات ہے، اللہ ایک چیز کو حلال فرمائے اور اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ جس کی ظاہری شکل و صورت بندوں جیسی ہے، جو یہ کام کر رہا ہے وہ بندہ ہے نہیں، لیکن ظاہری طور پہ انسانوں جیسا ہی ہے، ویسے تو وہ درندوں سے بھی بدتر ہے، جو کہے کہ سود حلال ہے، جو کہے سود، تو سود حرام قطعی ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ جو کہے سود حرام نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ البتہ جو سود کو حرام سمجھ کر، سود کو سمجھتا ہے کہ یار اسلام میں ہے حرام، لیکن وہ کہتا ہے کیا کریں ہم ہیں ہی حرام خور، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم کیا کریں ہم ہیں ہی، ہم کھاتے ہی حرام ہیں، اس لیے میں سود کا کام کر رہا ہوں۔ تو جو حرام سمجھ کے سود کا کام کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کافر، البتہ وہ مرتکب اشد ترین کبیرہ گناہ، فاسق و فاجر، مردود الشہادہ، اسلام کی روشنی میں ایسے شخص کی گواہی قاضی کی عدالت میں قبول نہیں ہو سکتی۔ قاضی ایسے بے ایمان کی گواہی کو رد کر دے گا جو سود خور ہو۔ اسی طرح جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ظاہر طور پہ، اعلانیہ طور پہ جو بندہ گناہ کرتا ہو، اسلام کی روشنی میں عدالت کے اندر وہ شخص گواہی دینے کے قابل نہیں ہوتا۔
جس طرح کے سود کے گناہ کو کرنے والا اسلام کی روشنی میں قاضی کی عدالت میں جا کے گواہی دینے کے قابل، ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہاں تو شرابی، سود خور، رشوت خور، چور، ڈاکو، زانی، سارے بدماش اکٹھے ہوتے ہیں گواہی دینے میں۔ تو بھائی ہم اسلامی عدالت کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں تقریباً کوئی 95% سے بھی زیادہ جو لا ہیں وہ یہودیت کے دیے ہوئے ہیں، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، وہ قرآن و سنت کے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی عدالتوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں اور سرکار علیہ السلام کی احادیث کے بھی خلاف ہیں۔ تو ہم نے بات کی سود خور کی، قاضی اسلام گواہی کو قبول، کیونکہ یہ فاسق ہے اور ہر فاسق کی اسلام کی روشنی میں گواہی مردود ہے، ہر فاسق کی اسلام کی روشنی میں گواہی مردود ہے۔ اب سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی تعریف کیا ہے؟ عقد معاوضہ میں جب کوئی دو احباب آپس میں کوئی عقد کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، جب دونوں طرف سے مال ہو، دونوں طرف سے کیا ہو؟ ایسا عقد معاوضہ جس میں دونوں طرف سے کیا ہو؟ مال ہو، اور اس کے اندر ایک طرف سے زیادتی پائی جاتی ہو، ایک طرف سے کیا پائی جاتی ہو؟ زیادتی پائی جاتی ہو، اور یہ جو زیادتی ہے، یہ جو زیادتی ایک طرف سے زائد دی جا رہی ہے وہ چیز، یہ جو زیادتی ہے یہ کس چیز کے عوض میں ہے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس چیز کا کوئی، بس زیادتی ہے اس کا پتہ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز زیادہ کوئی کسی کو دیتا ہے تو کسی عوض کے بدلے میں ہوتی ہے۔ اب جو بغیر عوض کے زیادتی ہے، ایسے عقد میں جس میں جانبین سے مال ہو اور ایک طرف سے زیادتی ہو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی، اسلام میں اسی کو سود کہتے ہیں، اسلام میں اسی کو، مثالوں سے آپ کو انشاءاللہ مسئلہ یہ جو تعریف کی ہے سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر دو احباب ہیں، ہم نام کوئی بھی فرض نہیں کرتے، جو بھی لیں گے کائنات میں کسی کا تو وہ نہیں، اور یہ معاملہ ہے سود کا، وہ کہے گا جب کہیں سنے گا پتہ نہیں میرا ہی نام لے کے کہہ دیا۔ کوئی دو فرد ہیں مسلمان ہیں، کون؟ کیونکہ اسلامی احکامات مسلمانوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان نے ایک شخص سے 10,000 روپے لیے، کتنے لیے؟ اب دیکھیں یہ ایک عقد ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک عقد ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، ایک طرف سے 10,000 ہے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے جب تو 2 ماہ کے بعد اس کو واپس کرے گا تو میں تجھ سے 14,000 روپے واپسی لوں گا۔ کتنے واپسی لوں گا؟ اب عقد ہے، دو احباب کی طرف سے ہے، جو سود کی تعریف میں ہم نے عرض کیا، اور دونوں طرف سے ہم نے کہا مال ہو، یہاں دونوں طرف سے کیا ہے؟ مال ہے، اور پھر عرض کیا کہ کسی ایک طرف سے زیادتی ہو اور وہ کسی چیز کے عوض میں نہ ہو۔ اب یہ جو 10 لے کر آئے، یہ 10 دے رہا ہے، وہ 10 لے رہا ہے، اور واپسی کتنے کرنے ہیں؟ اب یہ جو 4,000 کی زیادتی ہے یہ کس چیز کے عوض میں ہے؟ کسی چیز کے عوض میں بھی نہیں، کسی چیز کے عوض میں، بغیر عوض کے ہے، تو یہی سود ہے، یہی خالصتاً کیا ہے؟ سود ہے۔ پکھا ہی کم از کم بند کر دو، جڑا سپیکر چل دے یہی بند ہو جانا۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ سود کہیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایسا عقد دو طرف سے ہو رہا اور دونوں طرف سے مال ہو، دونوں طرف سے کیا ہو؟ مال ہو، اور ایک جانب سے زیادتی ہو، ایک جانب سے کیا ہو؟ اور وہ کسی چیز کے عوض میں نہ ہو، تو فَهُوَ رِبَا، اسی کو سود کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں۔
اب غور کرنا ہے، ہمارے ہاں یعنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک سود کے متحقق ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ بات نمبر 1، جو چیز لی ہے جب واپس کرے تو اسی کی جنس سے واپس کرے، جو چیز لی ہے جب واپس کرے تو اسی کی جنس سے واپس کرے۔ جس طرح میں نے پیسے کی مثال آپ کے سامنے رکھی، اب یہ پیسے ہی دے رہا ہے اور جس نے واپس کرنا ہے اس نے بھی کیا واپسی دینے ہیں، تو جنس ایک ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جنس ایک ہو، جنس کیا ہو؟ نمبر 2، وہ جو چیز دی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا جنس ایک ہو، وہ چیز شریعت کی روشنی میں، کس روشنی میں؟ یا وہ کیلی ہو یا موزونی ہو۔ کیلی کا معنی جو ناپ کے دی جاتی ہو، اور موزونی کا معنی جو تول کے دی جاتی ہو، جو ناپ کے دی جاتی ہو یا جو، اور یاد رہے یہاں ناپ تول شارع علیہ السلام کا معتبر ہے۔ جس چیز کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے زمانہ مقدس میں کیلی فرما دیا، وہ قیامت کے دن تک کیلی ہی رہے گی، بھلے لوگ اس کو موزونی بنا ڈالیں۔ جس جنس کے متعلقہ سرکار علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ کیلی ہے تو وہ کیا رہے گی؟ کیلی ہی رہے گی، کچھ ہو جائے، بھلے لوگوں نے اسی چیز کو وزن کر کے دینا شروع کر دیا ہو، لیکن شارع علیہ السلام نے اس کو ناپ کے دینے کے بارے میں فرما دیا تو لوگوں کا اعتبار نہیں بلکہ اعتبار وہی ہے کہ یہ کیلی ہی ہے۔ اسی طرح جس چیز کو شارع علیہ السلام نے موزونی یعنی وزن کر کے دینے والا قرار دے دیا ہے، وزن کر کے دینے والا قرار، قیامت تک وہ چیز وزن کر کے دینے والی ہی قرار دی جائے گی، اگرچہ لوگ اس کو ناپ کے دینا ہی شروع کر لیں۔ اور جس چیز کے بارے میں اسلام نے نہ کیلی ہونے کی وضاحت فرمائی ہے نہ موزونی ہونے، تو اس کو عرف کے ساتھ ہم پہچانیں گے کہ جس علاقے میں ہم یہ فتویٰ دینا چاہتے ہیں اس علاقے میں جس چیز اور جنس کے متعلقہ سرکار نے نہ ان کو موزونی فرمایا نہ کیلی فرمایا، تو ہم دیکھیں گے فرض کیا فیصلہ آباد میں کوئی ایسی جنس آ جاتی ہے جس کا کاروبار دو احباب کر رہے ہیں اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ سود تو نہیں، جس کا تعلق کیلی اور موزونی سے اسلام کے اندر جو فرمایا گیا اس کے ساتھ کوئی تعلق، گویا اس چیز کو ذکر نہ کیا گیا۔ اب ہم اس کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ کیلی ہے یا موزونی؟ ہم دیکھیں گے فیصلہ آباد میں عرف کیا ہے۔ یہ چیز فیصلہ آباد میں وزن کر کے دی جاتی ہے یا ناپ کے دی جاتی ہے، پھر اس علاقے کے عرف کا لحاظ ہوگا، پھر اس علاقے کے کس چیز میں عرف کا لحاظ ہے؟ جس چیز کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے نہ اس کو کیلی فرمایا ہو اور نہ ہی موزونی فرمایا ہو، اس کو ہم دیکھیں گے عرف کے اعتبار سے۔ اور جس کو آپ نے کیلی فرما دیا وہ تو ہے ہی کیلی، جس کو موزونی فرما دیا وہ تو اس میں تبدیلی کبھی آ سکتی۔ پھر سود کی آگے بنتی ہیں دو قسمیں، سود کی آگے بنتی ہیں دو قسمیں۔ مثال سے آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ ایک ربا الفضل ہے، ایک ربا النسیہ ہے، یہ دو قسمیں ہیں سود کی۔ اب ربا الفضل کسے کہتے ہیں؟ قدر و جنس دونوں میں موجود ہو، یعنی وہ چیز کیلی ہے یا موزونی ہے اور جنس بھی ایک ہے۔ بولا کریں کچھ نہیں ہوتا، اصل اسلام ہمیں جو سیکھنے کا درس دیتا ہے وہ یہی باتیں ہیں کہ پتہ چلے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، حلال کیا ہے اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ حلال سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے لیکن اسلام میں وہ سود ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنے والی صورتیں بس ایک دو مسئلے کے بعد آ رہی ہیں، پھر آپ کو ہر مسئلہ ہی سمجھ آتا جائے گا۔ ہماری مجبوری ہے، یہ باتیں ضروری ہیں سود کے بیان کے لیے، ورنہ اس طرح وہ
کوئی ایسا سامنے آتا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی جو کچھ ادھر شدھ بدھ رکھتا ہے، وہ کہے گا یہ کیسی سود کی بات ہے، نہ کوئی تعریف آئی ہے، نہ کوئی اس کی اقسام آئی ہیں، نہ کوئی بات آئی، نہ کوئی چیت آئی۔ اس لیے قدر بھی ایک، یعنی اگر وہ کہہ لیے تو وہ بھی کہہ لیے، وہ موزونی ہے تو وہ بھی، اور جنس بھی ایک ہے، اور جنس بھی، مثال کے طور پر ایک بندے نے گندم کو گندم کے بدلے میں خریدا ہے، گندم کو، اب آپ غور کر لیں، گندم جنس ایک ہے کہ نہیں ہے؟ جنس ایک ہے، اور اسلام کی روشنی میں، کس روشنی میں؟ اسلام کی روشنی میں یہ کیلی کے اندر آتی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے زمانے مقدس میں جس چیز کو آپ نے کیلی فرمایا، گندم کیلی میں آتی۔ اب جنس بھی ایک ہے، جو ہمارے نزدیک سود کے اندر متحقق ہونے کے لیے دو باتیں تھیں، وہ گندم کے جنس میں دونوں پائی جاتی ہیں۔ جنس بھی ایک ہے جو لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور اس کے اندر قدر بھی پائی جا رہی کہ یا کیلی ہو یا موزونی ہو، تو یہ کیلی ہے شارع علیہ السلام کے اعتبار سے۔ تو اب کیا ہوا، ایک من گندم کو اس بندے نے بیچ ڈالا 1.5 من گندم کے عوض میں، ایک ہی مجلس میں، ادھر من دے رہے اس سے 1.5 من لے رہا ہے۔ تو اسلام میں یہ خالصتاً سود ہے، اسلام میں یہ خالصتاً کیا ہے؟ سود ہے، اگرچہ اسی وقت ہی کیوں نہیں ہے۔ سرکار نے جو فرمایا ہے یدم بیدن والفضل ربا، فرمایا جب جنس بھی ایک ہو، یہ سیاق کی حدیث ہے، جب جنس ایک ہو، اور فرمایا برابر سو برابر ایک ہی مجلس کے اندر وہ اگر کرنا چاہے معاملہ، یہ تو ٹھیک ہے، والفضل ربا، اگر تھوڑی سی زیادتی ہو گئی، اگر 1 کلو 2 کلو 3 کلو، 1 یا 2 مٹھی کی بات ہم نہیں کر رہے، 1 یا 2 مٹھی سود کے زمرے میں نہیں آتی۔ جب اس طرح کی کوئی جنس کلو ہے، 1.5 کلو ہے، 2 کلو کے مقدار میں، وہ کہتا ہے جی میری گندم آلہ ہے، تیری گندم آلہ نہیں ہے، لہذا من کے بدلے میں 1.5 من لگے گا۔ اسلام میں خالص سود ہے، اسلام میں کیا ہے؟ خالصتاً سود ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں اعلیٰ درجے کی کھجوریں لے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ کہاں سے لائی ہیں؟ نبی ہو تو ایسا ہو۔ حالانکہ کھجوریں ہی تھیں، لیکن نگاہ نبوت کسی اور جگہ پہنچی ہوئی تھی۔ اور بلال یہ کہاں سے آئی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ان کھجوروں کے وزن کے اعتبار سے دگنی وزن کی ردی کھجوریں تھیں، یعنی گھٹیا قسم کی، میں نے وہ دے دی، اور یہ اعلیٰ قسم کی ان کے ایوزے میں ان کے وزن کے اعتبار سے آدھی لے لی۔ فرمایا اوہ بلال یہ تو سود ہے، اوہ بلال یہ تو، فرمایا یوں نہ کرو، یہ خالص سود بنتا ہے۔ جنس بھی ایک تھی، اور کیلی موزونی والی بات بھی آ رہی تھی، اور اس کے اندر زیادتی بھی ہو گئی، تو یہی سود کی تعریف آپ کو بھی عرض کر کے آ رہے ہیں۔ فرمایا یوں نہ کرو، ہاں اگر کرنا ہی تھا تو یوں کرنا تھا، وہ جو 8 کلو فرض کیا آپ کے پاس ہلکی قسم کی کھجور تھی، وہ اسی دکاندار کو پیسوں کے عوض فروخت کرنی تھی، اسی دکاندار کو پیسوں کے عوض اس نے خرید لی، آپ نے بیچ ڈالی، اب وہ کھجوروں کا مالک بن گیا اور آپ پیسوں کے مالک۔ فرمایا اب ان پیسوں سے اسی دکاندار سے اچھی قسم کی کھجور خرید لینی تھی۔ بات وہی ہے، لیکن اب سود نہیں، اب تجارت ہے۔ کیوں؟ شریعت میں برکت ہے، جو شارع علیہ السلام فرمائے اسی میں ہی برکت ہے۔ عقل کو کوئی دخل اس وقت نہیں ہوتا جب اس عقل کے خلاف قرآن و سنت میں کوئی بات آ جائے، قرآن و سنت میں کوئی بات آ جائے۔ اب اسی طرح یہ ایک قسم ہے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، ربا النسیہ۔ دوسری قسم ہے کہ ایک جانب سے نقد ہو اور دوسری جانب سے ادھار ہو، ایک جانب سے نقد ہو اور دوسری جانب سے ادھار ہو۔ مثال کے طور پر
گندم کو گندم کے بدلے میں بے کرتا ہے، گندم کو گندم کے بدلے میں بے کرتا ہے۔ اب برابر 100 برابر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہے جو پہلی صورت میں آپ کو عرض کیا کہ اسی وقت لیا لیکن زیادتی تھی، تب بھی اسلام نے اس کو کیا کہا؟ سود کہا۔ اب مثال کے طور پر اس طرح ہے کہ ایک اب دے گا، ایک ہفتے بعد دے گا، ایک اب دیتا ہے اسی کا عوضہ اور جنس ایک ہے، ایک ہفتے کے بعد دے گا۔ اسلام میں یہ بھی سود کی قسم ہے، اسلام میں یہ بھی سود کی قسم ہے، اس کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔ اب غور کریں، تیسری صورت کہ جو دے رہا ہے اس کی جنس اور ہے، جو لے رہا ہے اس کی جنس، اب چاہیں تو کم و بیشی کریں، چاہیں تو ادھار کریں، یہ اسلام میں تجارت ہے، یہ اسلام میں۔ مثال کے طور پر گندم دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ اور عوض میں کرنسی لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، تو اب اس میں کم و بیشی بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 1000 روپے گندم کا ریٹ ہو، بندہ کہ جی میں تو آپ کو 1500 روپے دوں گا، جبکہ مارکیٹ سے گندم اور جگہوں سے ملتی ہو، ایسی حالت گندم اور جگہ سے ملتی ہو، یہ نہ ہو کہ صرف اسی کے پاس ہو اور پھر مسلمانوں کو تنگ کرے، اس کی اجازت نہیں۔ جب مارکیٹ سے ملتی ہے کہتا ہے ٹھیک ہے جی دوں گا آپ کو، لیکن 1200 روپے 1500 روپے 1600 روپے میں من، اب ابھی وہ پیسے لے تب بھی ٹھیک ہے، گندم آج دے دے اور پیسے 10 مہینوں کے بعد لے تب بھی، کیونکہ یہاں جنس بھی تبدیل ہے، قدر بھی تبدیل ہے، نہ جنس ایک ہے نہ کیلی مزونی والا، دونوں طرف معاملہ ہے۔ اس اعتبار سے جب جنس تبدیل ہو گئی تو سود کسی صورت میں آ سکتا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کب صورت بنتا ہے اور کب نہیں، سود کب بنتا ہے اور کس صورت میں بنتا ہے، اور کس صورت میں جنس ایک ہو، کیلی مزونی ہو، ان کے اندر اسی مجلس میں زیادتی کے ساتھ لین دین ہو تو یہ سود ہے، اور جنس ایک ہے، کیلی مزونی بھی ہے، تجارت کے اعتبار سے، بے کے اعتبار سے، ایک آج دیتا ہے اور ایک ہفتے کے، یہ بھی اسلام میں سود اور حرام ہے۔ تیسری بات ہم نے کی کہ جنس جب تبدیل ہو جائے، جنس جب کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے، اور اس کے اندر قدر اور یعنی کیلی مزونی والی بات بھی نہ رہے، اب دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ادھار بھی ٹھیک ہو جائے گا، کم و بیشی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور یہی خالصتاً تجارت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے، اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے۔ اب غور کیا جائے اس سود کی تعریف کے اعتبار سے، ہم اپنے ملک کے اندر جو مختلف سود کی صور ہیں ان میں سے جتنی اللہ کو منظور ہوں گی یا جو ہماری سمجھ میں آئیں ہم آپ بھائیوں کو عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بینک جتنے بھی ہیں، بینک جتنے بھی ہیں، ان کا کوئی نام بھی ہو، پاکستان میں جتنے بینک ہیں، سادہ لفظوں میں یہ جتنا کرنسی کی صورت میں قرض دیتے ہیں، پیسوں کی صورت میں کیا دیتے ہیں، اور واپسی لامحالہ جب بھی لیتے ہیں، الا یہ کہ اگر کوئی کسی بینک کی پالیسی میں اگر یہ صورت ہو جس کو آپ قرض حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دیں گے اتنے ہی اس کو چھوڑ دیں، اس صورت کو چھوڑ دیں، یہ سود نہیں ہے، جتنے دیں گے اتنے ہی لیں گے، یہ صورت ممکن ہے کسی بینک کے اندر یہ بھی ممکن ہے پائی جاتی ہو، اس لیے ہم نے صورت کو پہلے عرض کر دیا۔ اس کے سوا پاکستان میں جتنے بینک ہیں، بینک جو بھی قرض دے رہا ہے کرنسی کی صورت میں اور اس پہ جب واپسی لیتا ہے تو جتنے دیے ہیں ان سے، یہ خالص سود ہے۔ یہ کیا ہے؟
اور لینے والا دینے والا بالکل برابر کے گناہگار ہے، بلکہ دلوانے والا بھی، بلکہ مزید سننا چاہیں تو یہ مسلم کی حدیث سیاہ میں موجود، لکھنے والا بھی، سودی معاملہ لکھوانے والا بھی، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا بھی، سب کے سب برابر کے شریک ہیں، سب کے سب۔ اب بہت ساروں کی عقل میں بات آئی ہوگی کہ میں تو لکھتا ہوں، جو لکھتے ہوں گے ان کی بات ہو رہی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آخر جو ریکارڈ ہو گیا وہ چلتا ہی رہتا ہے نا جی۔ کبھی کوئی ایسا فرد بھی سن لے گا جو سود لکھتا ہوگا، اس کے سمجھ میں آئے گا یار لکھتا تو میں بھی ہوں۔ کوئی ایسا بھی سنے گا جو سود دینے کے بارے میں آرڈر جاری کرتا ہے، اس کے آرڈر کے بغیر بینک سے سود ملتا ہی نہیں، اس کی بھی سمجھ آئے گی کہ میں بھی برابر کا ہوں، اور اس کی سمجھ میں بھی آئے گا جو اس وقت گواہ بن رہا ہے، اس کی سمجھ میں بھی آئے گا جو دلوا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا سب کے سب سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ دوسری صورت، اب یہ 3-4 صورتیں میں آپ کو عرض کرنے کے بعد ان پہ پھر دلیل جو ہے ایک ہی دفعہ عرض کروں گا۔ ایک شخص نے دوسرے بھائی کو قرض دیا، صورت وہی ہے لیکن ہم بینک سے ذرا باہر آ گئے۔ ایک شخص نے دوسرے بھائی کو کیا دیا؟ 10,000 روپے وہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی سال کے بعد مجھے 12,000 روپے واپس کر دینا۔ تو اسلام میں یہ بھی کیا ہے؟ اونچی بولے کیا ہے؟ سود ہے۔ تیسری صورت، ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسے موجود ہیں، پیسے، لیکن وہ کاروبار نہیں کر سکتا، گویا مال ہے کرنسی کی صورت میں، لیکن تجارت کا فن نہیں آتا اس کو، تجارت کا۔ اس کے دوستوں میں سے ایک دوست ہے، وہ کسی بھی تجارت کے جتنے شعبے ہیں ان میں سے کسی شعبے میں بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے دوست کو کہا یار میں تو کر نہیں سکتا، چلو آپ ہی میرے حال پہ کوئی رحم فرما دیں۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا لے جو 5 لاکھ روپیہ ہے آپ کے لیے۔ کتنے ہیں؟ 5 لاکھ روپے، آپ اس کو لگا لو اپنے کاروبار میں، جہاں مرضی کر لو، مجھے ہر مہینے آپ نے 5,000 ہی دینا، بس 5 لاکھ میرے اسی طرح رہیں گے، ہر مہینے میں مجھے کیا دینا آپ نے؟ میں جب چاہوں گا، اس میں نقصان کا میں ذمہ دار نہیں، کیونکہ یہ شراکت تو کر نہیں رہا، یہ شراکت تو، ورنہ جتنا اس کا مال جتنا اس کا مال نقصان میں دونوں برابر کے ہوتے مال کے اعتبار سے۔ کہہ رہے جی 5 لاکھ لے لو، ہر مہینے مجھے کتنے دینے ہیں؟ جب میں چاہوں گا تو اپنا 5 لاکھ اسی طرح واپسی لے لوں گا۔ خالص سود اسلام میں کیا ہے؟ پیور، جس میں کوئی کروڑویں درجے کا بھی شبہ نہیں ہے کہ بندہ کہ نہیں وہ تو کام ہی کرتا ہے۔ بھائی کام کرتا ہے تو کام کرنے میں جب کوئی دوسرا پیسے دیتا ہے، اسلام نے اس کے لیے مختلف بے مضاربت ہے، پھر شراکت ہے، پھر شراکت کی کئی اقسام ہیں۔ آپ نے تو بھائی صاحب سادہ سا کام کیا، 5 رکھ لو، ہر مہینے مجھے کتنا دینا ہے؟ 5 لاکھ رکھ لو، 5,000 دیتے جانا، اور جب بھی چاہوں گا اپنا 5 پورا واپس لے لوں گا۔ تو گویا پیسے دیے، پیسوں پہ کیا لے رہا ہے؟ پرافٹ لے رہا ہے، نفع لے رہا ہے، یہی سود ہے، کاروبار تو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو، نامینیٹ کرنے کی عادت نہیں، بڑے اچھے اچھے کہلوانے والے لوگ بھی اس طرح کے سودی شکل و صورت میں اس وقت مشغول ہیں۔ ان کو چاہیے آنکھیں کھولیں اور کچھ بھی نہ کر سکیں، کم از کم جس منصب پہ ہے اس منصب کو ہی چھوڑ دیں۔ اپنی تو برباد ہو ہی رہی ہے، دوسروں کی تو نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتا سود خور امام کے پیچھے نماز ہوتی، بولے نہیں آپ، سود خور امام کے پیچھے نماز ہوتی نہیں۔ ذہن کے اندر یہ مسئلہ بٹھائیں، 5 دیا صرف اس لیے کہ ہر مہینے مجھے 5,000 دیتے جانا، میرا نقصان کے ساتھ تجھے کیا بچا کیا نہ بچا اس سے کوئی تعلق ہے؟ ہر ماہ مجھے 5 ہی ملنا چاہیے، تو جو مرضی کر۔ تو اسلام میں خالص سود ہے،
اسلام میں خالص سود ہے. اس کو چاہیے تھا یہ یوں کرتا. اس نے 10 لاکھ روپے سے تجارت کا کام شروع کیا ہوا ہے, فرض کیا ہم نے, اور یہ کتنے دینا چاہتا ہے؟ 5. اس کو کہتا مجھے بھی اپنا شریک بنا لو تجارت میں, مجھے بھی اپنا. یہ ہم اس کا حل عرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے تو پہلی صورت کو چھوڑ دے, دوسری میں آ جائے, جتنے بھی نفع آئے گا سب کا سب حلال ہوگا. اس کو کہے اپنی تجارت میں مجھے شریک کر لو. اب ٹوٹل تجارت کتنے پیسوں کی ہو گئی؟ اب مہینے کے بعد فرض کیا تمام اخراجات نکالنے کے بعد 45,000 روپیہ بچ گیا. کتنا بچا؟ پر لاکھ پہ ایک مہینے میں کتنا منافع آ رہا ہے؟ 3,000 روپے. اب جس کے 5 لاکھ ہیں وہ 15,000 لے لے گا, جس کے 10 لاکھ ہیں وہ 30,000 روپیہ لے لے گا. اب خالصتاً حلال ہو جائے گا. اب خالصتاً. اسی طرح ایک مہینے میں ان کو 30,000 روپیہ گھاٹا آ جاتا ہے, تو اب کیا کریں گے؟ 30 اور 15 لاکھ کا کاروبار ہے, فی لاکھ پہ کتنا گھاٹا بیٹھا؟ 2,000. 30,000 شمار کیا ہم نے فرض کے اندر. تو اب جس کے 10 لاکھ ہے تجارت میں اس کو کتنا گھاٹا برداشت کرنا ہوگا؟ 20,000 روپے. 30 میں سے, کیونکہ پر لاکھ جو 2,000 گھاٹا آ رہا ہے, ہم نے نفع میں 45,000 کی مثال رکھی ہے اور گھاٹے میں 30,000 کی مثال رکھی ہے. تو اور جس کے 5 لاکھ ہیں وہ کتنے دے گا؟ 10,000 روپے. وہ گھاٹے کے دے دے گا. اگر یوں کر لیں گے تو دونوں سود سے بھی بچ جائیں گے اور روزی بھی حلال ہو جائے گی. روزی بھی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اگلی صورت, یہ صورت آج کل بہت زیادہ رائج ہے بنسبت آپ کے شہر فیصل آباد سے, لاہور سے میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس کے اعتبار سے جہاں تک ہمارا علم ہے, اگلی صورت کے اعتبار سے لاہور میں یہ کام میں اپنے علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ممکن ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بنسبت ہمارے شہر کے لاہور میں یہ کاروبار زیادہ ہے. جو اگلی صورت دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا مجھے 10 لاکھ روپے قرض چاہیے. کتنے قرض چاہیے؟ اس نے کہا یہ لو. لیکن اس نے کہا آپ کا جو فلاں کمرہ ہے, وہ جو مکان ہے آپ کا, یا جو آپ کی دکان ہے, یا جو آپ کا وہ کھیت ہے, وہ آپ کا, آپ مہربانی کریں گے جتنے عرصے کے بعد آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں واپسی 10 کا 10 ہی واپس دینا, لیکن اگر 5 سال کے بعد دینا ہے تو 5 سال کے لیے مجھے اپنا مکان دے دو, مجھے اپنا مکان دے دو, اپنی دکان دے دو, اپنا وہ کھیت دے دو. جب اپنے پیسے آپ لوٹا دو گے تو میں آپ کا مکان خالی کر دوں گا. اتنی دیر تک میں چاہوں خود رہوں, اتنی دیر تک میں چاہوں آپ کے مکان کو کرایہ پہ لگا دوں, جو میرے جی میں میں وہی کروں. یہی معاملہ دکان کے اندر ہوگا. تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے 10 دے, یہ فلاں کمرہ تیرا, یہ جو مکان ہے میرا, فلاں دکان ہے یہ تیری. جب 10 واپس کروں گا, مثلا 5 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, فرض کیا کرنا 10 ہی واپس ہے, لیکن 5 سال تک یہ اس کی دکان سے کیا اٹھا رہا ہے؟ فائدہ اور نفع. اس کے مکان سے کیا اٹھا رہا ہے؟ فائدہ اور نفع اٹھا رہا ہے. اب دیکھیں لوگ اس کاروبار کو بڑے شوق سے کرتے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ جائز ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اسی معاملے کو سود کہہ رہی ہے. یہ جو ابھی صورتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جر منفعہ فہو ربا, او کما قال علیہ السلام, فرمایا ہر وہ قرض, کل قرض, ہر وہ قرض, کیا چیز؟ دوہرا لیں حدیث کا ترجمہ, ہر وہ قرض, بولیں نا یار کچھ نہیں ہوتا, ہر وہ قرض جر منفعہ, جو نفع کھینچ کے لائے. سرکار نے کیا فرمایا؟ جو قرض کیا کھینچ کے لائے؟ نفع کھینچ کے لائے. فرمایا فہو ربا, وہی میری شریعت میں سود ہے.
وہی میری شریعت میں سود ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لینے اور سن لینے کے بعد جو حال ہی میں سب سے آخر میں سورت عرض کی ہے، وہ سورت اور اس حدیث کا ترجمہ اگر ذہن میں رکھا جائے تو ایمان گواہی دیتا ہے سود کی کہ نہیں دیتا؟ کیونکہ فرمایا ہر قرض جو نفع کھینچ کے لائے، ہر وہ قرض جس کی وجہ سے جس کو قرض دیا اس سے نفع لیا جا رہا ہو، فرمایا میرے دین اسلام میں اسی کو سود کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اب معلوم ہوا قرض دینا اور اس کا مکان، دکان یا کھیت اس اعتبار سے اپنے پاس رکھنا کہ 5 سال کے لیے 10 لاکھ دیا ہے، تیری اس چیز سے 5 سال نفع میں نے اٹھانا ہے۔ نفع تو اب گویا پیسے دیے قرض پہ اور اسی قرض نے کیا کھینچا؟ نفع۔ کیا کھینچا؟ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ کلو قرض جر منفعہ فہو ربا۔ فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لائے اسلام کی روشنی میں وہ سود ہوتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں وہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح غور کرنا، زرعی بینک ہو یا کوئی اور بینک، زرعی بینک ہو یا کوئی، جو بڑے ہمدرد بنتے ہیں کسانوں کے، بڑی ان کو محبت ہے کسانوں سے کہ ہم ان کے دکھ اور درد اور تکالیف اور ان کے مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں۔ یہ زبانی کلامی دعوے ہیں، حقیقت میں یہ کسان کو جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ دکھ درد نہیں، یہ اس کے مشکل کام میں، اس کے مشکل وقت میں کام نہیں آ رہا، بلکہ اس کو ایسے راستے پہ چلا رہا ہے کہ جس راستے پہ چل کے بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب غور کریں، زرعی بینک ہو یا کائنات کا کوئی بینک ہو جو کہتا ہے کہ کسان ہمارے پاس آئیں، ہم کھاد کے لیے قرض دیں گے، ہم زراعت کے اندر، کھیتی باڑی میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ہم ان کے لیے قرض دیں گے، اسی طرح بیج کے لیے ہم قرض دیں گے، اسی طرح فلاں فلاں چیز کے لیے، آلات وغیرہ کے لیے ہم کیا دیں گے۔ لیکن صورت کیا ہے؟ آج اگر 5 لاکھ دیا ہے تو جو بھی ان کی مدت آپس میں طے ہوئی اس کے بعد واپسی اس کو 6 ہی کرنا پڑتا ہے۔ واپسی کتنے لاکھ کرنے پڑتے ہیں؟ اسلام میں خالصتاً سود ہے۔ اسلام میں خالصتاً کیا ہے؟ ہاں اگر یہ زرعی بینک والے خصوصاً اور بالعموم کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے، اگر وہ سود کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اسلام نے اس کا طریقہ عطا کیا ہے۔ نفع بھی آ جائے گا اور دینے والا بھی لینے والا بھی دونوں سود کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ دونوں سود کے گناہ سے بھی۔ مثلا ان کا دعویٰ ہے ہم کھاد کے لیے 10 لاکھ روپے تک دے سکتے ہیں، میں فرض کرتے ہوئے مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ روپیہ انہوں نے کسان کو دے دیا اور اس نے آگے کھاد لی یا جو مرضی لیا، اس پہ انہوں نے پرافٹ رکھتے ہوئے 12 لاکھ روپیہ وصول کرنا ہے قسطوں کی صورت میں۔ اسلام اس کو سود کہتا ہے، اور سود کی مذمت میں نے آپ کو ابتداً عرض کیا۔ آج کے سود کے اس موضوع کی پہلی قسط میں فقط سود کی مختلف صورتیں ہیں۔ سود کی مذمت کا انشاءاللہ جو درس ہے وہ قسط نمبر 2 کے اندر عرض کریں گے کہ سودی معاملہ کرنے والوں پہ اللہ رسول کی کیا کیا وعیدات آئی، وہ انشاءاللہ الرحمن قسط نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اب غور کریں، اگر یہ چاہیں کہ نفع بھی مل جائے اور سود سے بھی بچ جائیں تو اسلام اس کی صورت پیش کرتا ہے۔ زرعی بینک یا جو بھی کسان کو قرض دینا چاہتا ہے، جب کسان اس کے پاس پہنچتا ہے وہ اس سے پوچھے تجھے کیا ضرورت ہے، تو قرض کیوں لیتا ہے، تو قرض، وہ کہے گا جی مجھے کھیتی باڑی کے لیے بیج درکار، مجھے کھیتی باڑی کے لیے کھاد درکار، مجھے کھیتی باڑی کے لیے ادویات درکار۔ تو اب یہ جو قرض دینا چاہتا ہے یہ کہے جی کتنی مقدار میں درکار،
اسے مقدار پوچھ لے، اور پھر یہ خود یا اس کا کوئی نمائندہ جو لینے آیا اس کے علاوہ ہو، جو لینے آیا اس کے، یہ مارکیٹ میں جائے، کھاد والی دکان پہ جائے، اس کو 20 بوریاں درکار ہیں، 20 بوریاں وہ خریدے، بینک والا جو قرض دے رہا ہے 20 بوریاں وہ خریدے، اور کیا چاہیے بھائی؟ 2 من گندم کا بیج درکار ہے، وہ 2 من گندم کا بیج کسان نہیں، قرض لینے والا نہیں، دینے والا خریدے گا۔ کون خریدے گا؟ دینے والا۔ اور کیا چاہیے؟ مجھے جی فلاں فلاں اور فلاں جو بھی نام ہوتے ہیں ادویات کے، جو زرعی وغیرہ ادویات کھیتی باڑی کام آتی ہے، یہ درکار ہے، وہ بھی لے لے۔ ہم فرض کرتے ہیں تینوں چیزیں جب اس نے خرید لی جو قرضہ دینا، قیمت بنی تقریباً 2 لاکھ روپے۔ کتنی؟ جو بل بن کے آیا وہ کتنے کا آیا؟ اب یہ زرعی بینک نے یا جو اور بینک اس طرح کا قرضہ دیتا ہے یا کوئی اور مسلمان اس طرح کا قرضہ دیتا ہے، یہ اس نے خریدا، بل کتنا بنا؟ اب یہ آ جائے اپنے دفتر میں، بھلے وہیں بیٹھ جائے جہاں جی کرے، اب کسان سے اس دوائی، اس کھاد اور اس بیج کو کسان کو فروخت کرے ادھار پہ، کیا کرے گا؟ خود نقد لیا اور کسان کو ادھار پہ کیا کرے گا؟ مثلا کسان کہتا ہے جی میں 6 ماہ کے بعد پیسے دے سکتا ہوں، یہ 2 لاکھ کا سامان لایا ہے، اس کو کہے یہی سامان اگر آپ 6 مہینے کے بعد مجھے پیسے دیں گے تو میں آپ کو 3 لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں۔ کتنے میں؟ وہ کہے ٹھیک ہے، پیسے قسطوں کی صورت میں چاہیں یکمشت چاہیں، اسلام میں یہ بے ہے، یہ خرید و فروخت ہے، یہ تجارت ہے اور بالکل حلال ہے۔ اب دیکھیں کام وہی ہے، ممکن ہے جو سود کی شرح ہے اس سے بھی اس کا پرافٹ بڑھ گیا ہو، یہ ممکنات میں سے ہے۔ جو سود کی شرح وصول کرتے ہیں اس سے بھی اس کا نفع زائد آ رہا ہو، لیکن یہ حلال ہے اور پہلی صورت حرام ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب آپ کہیں گے یہ حلال کیسے ہو گیا؟ آپ کو نہیں عرض کیا پیچھے، جب جنس ہی تبدیل ہو جائے، جب جنس ہی تبدیل ہو جائے تو اس کو جس طرح چاہو، سرکار نے فرمایا خرید و فروخت کرو، اس میں سود آتا۔ اب یہ دے رہا ہے کھاد اور واپسی لینے ہیں، دے رہا ہے یہ بندہ بیج کسی بھی جنس کا ہے، بھلے وہ کپاس کا ہے، بھلے وہ گندم کا ہے، بھلے وہ باجرے کا ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہے، اور واپسی کیا لینی ہے؟ پیسے۔ دے رہا ہے یہ ادویات اور واپسی کیا لینے ہیں؟ جنس تبدیل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اسلام کہتا ہے اس میں سود نہیں آ سکتا، اس میں سود۔ دیکھیں کام وہی ہے، نفع اسی طرح ہے، لیکن سرکار کی مانیں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے، اپنی عقل کو ڈال کے یہودیوں کے طریقے پہ چلیں گے تو پھر ادھر بھی لعنت ہے اور قبر و آخرت بھی جہنم اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح جو بینک تعلیم کے لیے قرض دیتے ہیں، جو بینک گاڑیوں کے لیے قرض دیتے ہیں کرنسی کی صورت میں، ایک بینک ہے جو گاڑی ہی دے رہا ہے، وہ تو ہماری اس صورت میں ہے، حلال جائز صورت میں، جو گاڑیاں لیز کرتے ہیں بینک، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ایسا بینک، میں نے آپ میں سے کسی بھائی نے 20 لاکھ روپے کی گاڑی لینی، اب بینک اس کو 20 لاکھ روپے دے دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو جان تیرا کام جانے۔ اور ایک صورت یہ ہے، بندہ جب بینک کے پاس جاتا ہے، کچھ بینک یہ کر رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کون سی گاڑی درکار، جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہے بتا دیتے، ان کا بندہ ان کے ساتھ جاتا ہے، جس شو روم کے ساتھ بھی ان کا کوئی ہوگا معاملہ وہاں پہنچے، گاڑی انہوں نے خریدنی ہوتی ہے، گاڑی بینک خرید کرتا ہے، ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ جاتا ہے، 20 لاکھ کی لے کر 25 لاکھ میں قسطوں میں پھر اس کو وہ فروخت کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری اس پہلی صورت میں جو کہ حلال ہے، جو کہ کیا ہے؟ اگر کوئی درمیان میں اور کوئی فاسد شرط نہ ہو تو، مثلا کہ شارٹ ہو گئی تو اتنا جرمانہ لیں گے، اسلام میں مالی جرمانہ منسوخ ہو گیا، یہ حرام ہے، سود نہیں ہے یہ صورت۔
اب جو بینک گاڑیوں کے لیے پیسہ دیتا ہے قرض پہ، تعلیم کے لیے پیسہ دیتے ہیں قرض کی صورت میں، شادی کے لیے جو قرض کی صورت میں کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں. جو بینک یا جو حکومت کا کوئی ادارہ، بینک یا حکومت کا کوئی یا کوئی عام لوگوں میں سے کوئی شخص گھر کے لیے قرض دیتا ہو، مکان بنانے کے لیے قرض، پلاٹ خریدنے کے لیے قرض، شادی کے لیے قرض، تعلیم کے لیے قرض، فلاں کام کے لیے قرض، تجارت بڑھانے کے لیے قرض، اور قرض دے کے قرض پر نفع لیتا ہے، تو جو کچھ سن چکے ہیں آپ، اس کی روشنی میں ذرا بتائیے کیا بنے گا؟ اونچی بولے کیا بنے گا؟ کیونکہ پیسے دے کر پیسے ہی واپس لے رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے. جنس ایک ہے، اس کے اندر کیا کی جا رہی ہے؟ زیادتی کی جا رہی ہے. تو اس اعتبار سے وہ کیا بنا؟ سود بنا. خواہ وہ مکان بنانے کے لیے، خواہ وہ گاڑی کے لیے، خواہ وہ پلاٹ کے لیے، خواہ وہ تجارت کو مزید بڑھانے کے لیے، یا شادی کے لیے یا تعلیم کے لیے. تو جب پیسہ دے اور پیسے پہ زائد لے، بیچ میں نام کوئی بھی استعمال کیا جائے، اسلام میں کیا بنتا ہے؟ اونچی بولو، سود بنتا ہے. اگر یہ سارے لوگ چاہیں کہ نفع بھی آ جائے اور ہم سود سے بھی بچ جائیں، تو اسلام نے اس کی صورت پیش کی ہے. اسلام نے اس کی مثال کے طور پر جو گھر کے لیے قرض لینے گیا، کس کے لیے؟ وہ جو قرض دینے والا ہے اس کو چاہیے وہ اس سے پوچھے کس طرح کے نقشے کا تو نے گھر بنانا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہو، کتنے کمرے ہوں، کس جگہ بنانا ہے اور کس حایت کا بنانا ہے، پورا نقشہ اس سے لے لے. جو قرض دینے والا ہے وہ خود آ کے جس جگہ یہ کہے، اپنے اخراجات پر خود آ کے کیا کرے؟ مکان بنائے. کیا کرے گا؟ مکان بنائے گا. مزدور اس کے، مستری اس کے، مٹیریل وہ خرید رہا ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے. اب جب مکان بن گیا تو قیمت، لاگت جو قیمت ہے وہ ہے 50 لاکھ روپے. کتنے؟ اب جو قرض لینے گیا تھا اس کو کہے وہ بنانے والا، بھائی یہ مکان ہے، اگر قسطوں میں پیسے دینے ہیں تو 70 لاکھ روپے میں ہم آپ کو فروخت کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ لے لے تو اسلام میں بالکل جائز ہے. مکان لے رہا اور واپسی جنس تبدیل ہوئی کہ نہیں؟ اونچی بولا کریں تھوڑا سا تاکہ الحمدللہ الکثیر والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک خطبے کا جو موضوع ہے سود کے متعلقہ قسط نمبر 2۔ پہلی قسط کے اندر ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیا کہ سود کہتے کس کو ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں مشہور و معروف سود کی مختلف صورتوں میں سے کچھ کا ذکر ہوا۔ آج قسط نمبر 2 ہے سود کے متعلقہ، جس کا موضوع ہے سود کی مذمت۔ سود کی مذمت۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 278 کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، آیت کا اسلوب دیکھیں، پہلے ہی، حالانکہ حکم بعد میں ہے کہ کرنا کیا ہے، پہلے فرمایا کہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے ڈرے۔ جو ایمان والا ہے وہ، اور ایمان والا صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، یہ بھی یاد رہے۔ جو صحیح ایماندار مسلمان ہے اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا، صرف اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اسلام کا ہم سے تقاضا بھی یہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے، اب وہ بات آ رہی ہے کہ فرمانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو۔ وَذَرُوا، اور امر کا صیغہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بندوں کو، احکم الحاکمین رب العالمین کا حکم ہے اس کے بندوں کو، تو جو اس کا بندہ ہوگا وہ چھوڑ دے گا، جس چیز کے بارے میں بھی وہ فرمائے گا، اور جو شیطان کا بندہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ چھوڑ دے گا، جس چیز کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، اور جو شکل و صورت تو انسانوں جیسی رکھتا ہے
لیکن حقیقت میں پیروی شیطان کی کرتا ہے، وہ بندہ ہی شیطان کا ہے، وہ شیطان کا ہی ساتھی اور دوست ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر جو شیطان کی پیروی کرے اس کو شیطان کا دوست اور شیطان کا ساتھی کہا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا اور چھوڑ دو۔ کیا چھوڑنا ہے؟ فرما ما بقی من الربا، جو کچھ بھی سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ جب تک اسلام میں کوئی چیز منع نہیں تھی تو اس زمانے کے مسلمان وہ کام کیا کرتے تھے، اللہ رسول کی طرف سے کوئی چیز منع ہی نہیں تھی تو وہ اس کو کیا کرتے تھے۔ تو اب ممانعت آئی، فرمایا اب کے بعد یہ نہیں کہ جو پہلے ہو چکا سودی معاملہ وہ لینا جائز، فرمایا جو ہو گیا اب سے وہ بھی حرام۔ ہاں اصل رقم لے سکتے ہو، اصل رقم مثلا 1000 دینار کسی نے اس وقت دیا ہوا تھا اور واپس لینا تھا 1200 دینار، فرض کیا آیت نازل ہوئی تو اب حکم کیا ہوگا کہ 1000 دینار اپنا واپس لے سکتا ہے جو اس کی اصل رقم تھی، جو اس کی اصل رقم تھی۔ فرمایا کہ چھوڑ دو سود کو، کہ کس حالت میں؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو تو پھر سود کو چھوڑ دو، اگر تم مسلمان ہو تو پھر سود کو۔ اب غور کریں، ان کنتم مؤمنین، کتنی بڑی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہوگا تو سود کو چھوڑ دے گا، مسلمان ہوگا تو سود کو، اور اگر وہ ہے ہی شیطان کا ساتھی تو اس نے قرآن کو کب ماننا ہے؟ وہ ایک کان سے سننے گا دوسرے سے نکال دے گا۔ وہ ہے جو دولت کا پجاری، وہ قلب ہے، قلب مردار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو حرام کا لحاظ نہ رکھے وہ قلب ہے، اور دنیا کی دولت اس کے حق میں مردار ہے۔ حدیث پاک بھی ہے باقاعدہ طور پہ، الدنیا جیفہ وطالبها کلاب او کما قال علیہ السلام۔ تو فرمایا اگر مسلمان ہو تو سود کے معاملے کو، کیا مطلب؟ جو مسلمان ہے وہ سودی کاروبار نہیں کرے گا، جو مسلمان ہے وہ سودی کاروبار نہیں کرے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے یہ نہ کیا، یعنی تم سود سے باز نہ آئے، سودی معاملات سے تم باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کا رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کا معاملہ نہیں چھوڑو گے، سودی کاروبار کرو گے، تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ کا پورے قرآن میں بڑے بڑے مجرمین کا ذکر آیا ہے۔ کسی مجرم کو قرآن شریف میں ہماری معلومات کے مطابق کسی بھی مجرم کو ہو مسلمان اور جرم کرتا ہو، اللہ نے اس جرم کی وجہ سے اعلان جنگ کا چیلنج نہیں دیا۔ اگر الحمد شریف سے لے کر والناس تک کسی فاسق و فاجر کو چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، اعلان جنگ ہے، تو وہ صرف سود خور کو ہے، وہ اس کو ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے۔ اب غور کریں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ اللہ ہو کے اعلان جنگ فرما رہا ہے، حالانکہ اللہ تو بڑی شان کا مالک ہے، ایسی شان کا مالک کہ اس کی شان کو کوئی بھی نہیں جانتا جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اس کی، کیونکہ وہ ہے ہی بے مثال، تو جانا تو اس کو جائے جس کی کوئی مثال تو ہو۔ اللہ کی ذات ہر اعتبار سے بے مثال ہے، ہر اعتبار سے وہ رب فرما رہا ہے۔ اور اس عاجز کو کہ جو بولنے میں اسی رب کا محتاج، یہ بندہ جو سود خور ہے، جو سودی کام کرتا ہے، سننے میں اسی رب کا محتاج، بولنے میں اسی رب کا محتاج، چلنے پھرنے پکڑنے میں اسی رب کا، کھانے پینے میں اسی رب کا
آج چاہے پوری کائنات کے جتنی کائنات میں پانی ہے صرف فرما دے ختم ہو جا، یہ ساری دنیا کے جاندار تڑپ تڑپ کے مر جائیں، قرآن چیلنج دے رہا ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے پوچھو تو صحیح، یہ جو میرے بندے ہو کہ میری نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان سے پوچھو اگر جب تم صبح کرو یہ ساری کائنات کا پانی ختم ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لے آئے گا؟ اگر اللہ ہی اس کو ختم کر دے کون ہے جو تمہیں پانی کی نعمت دے گا؟ یہ عاجز ہو کے اس رب سے اعلان جنگ کو کیسے قبول کر رہا ہے؟ اب یہ سوچے جو سود خور ہے، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ سوچے رب قرآن میں کہہ رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سودی معاملہ نہیں چھوڑتا، رب فرماتا ہے میں بھی اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، میرا رسول بھی اسے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور یہ کوئی حدیث نہیں، معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ کہہ دیا جائے یہ حدیث صحیح ہے اور جان چھڑا کے خوش ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ رب کا قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 278 ہے، اور جو قرآن کو ضعیف کہے وہ خالصتاً کافر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو سود کے معاملے کو نہیں چھوڑتا، میں رب اور میرا رسول اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ رب اور اس کا رسول اس سود خور سے کیا کرتے ہیں؟ غور کریں، آج رونا رویا جاتا ہے، ملک کی معیشت برباد ہو رہی، ملک میں خوشحالی نہیں، وطن عزیز ملک پاکستان میں غربت نہیں جاتی۔ ان بے حسم اور بے لگاموں کو کون سمجھائے جو اول سے آخر سارا بینک کا نظام ایسا ہے کہ اس کام کے کرنے والوں پر اللہ رسول کی لعنت بھی برستی ہے، اور قرآن میں ایسے لوگوں کو اللہ اعلان بتایا جائے جس کام پہ اللہ رسول کی لعنت اترتی ہو، جس کام کے کرنے والوں سے اللہ اتنا ناراض ہو کہ اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ قرآن میں اس ملک کی معیشت کبھی مستحکم ہو سکتی ہے، اس ملک میں خوشحالی کبھی آ سکتی ہے، اس ملک کے اندر لوگ کبھی سکھ اور چین کا سانس لے سکتے ہیں معیشت کی دنیا میں، جب تک کہ اس معیشت کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ڈھالا جائے گا۔ یہ سارے لونڈے، ایک لونڈا جائے دوسرا اس کی جگہ آ جائے، وہ لونڈا جائے تیسرا آ جائے، جس طرح کہ چند لونڈوں کے پاس ہی ہمارا ملک چند ہاتھوں کے اندر محدود ہو کے رہ گیا، یہ سارے لونڈے آتے جاتے رہے، خدا کی قسم جب تک نظام معیشت کا قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس ملک کے اندر کسی صورت میں بھی معیشت کے اندر ترقی ہو سکتی۔ ایک معیشت جس اعتبار سے یہ معیشت کرتے ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ اس کو برباد کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے میں سود کو ہلاک کرتا ہوں، میں سود کو برباد کرتا ہوں، اور یہ لوٹے کہتے ہیں ملک کی خوشحالی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سودی کاروبار کرے اللہ اور اس کا رسول اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں، یہ بے ایمان کہتے ہیں ہم ملک کو سنبھال رہے ہیں۔ بتایا جائے جب تک اللہ کی لعنت ان کے ایسے کاروبار پہ برس رہی ہے اس وقت تک کبھی بھی ملک معیشت کے اندر مستحکم ہو سکتا۔ اور یہ تو کچھ چھوٹی سی زندگی ہے، ان گنڈوں ان بدماشوں کو پتہ تو چلے گا جب ان کی سانسیں ختم ہو جائے گی، جب ان کی سانسیں، ملک کا جو بادشاہ ہے، پورے ملک کے اندر جتنے سعودی بینک ہیں سب کا ذمہ دار سب سے پہلے وہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ اگر ملک کا بادشاہ آج چاہے اپنے ملک میں سود کو ختم کرنا تو ملک کے بادشاہ کو یہ طاقت و پاور ہوتی ہے، وہ جس برائی کو مٹانا چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سلطنت کا سربراہ بنایا ہے، وہ اس برائی کو مٹا سکتا ہے، وہ اس برائی کو اس اعتبار سے سارے سود کا وبال اس ملک کے اس حکمران کے ذمہ ہے۔ سب سے پہلے جو اس وقت ہمارے اس ملک کو چلا رہا ہے، یہ جب تک سودی نظام ہے جتنے حکمران بھی آئیں گے جن کے متعلقہ یہ کام ہے سب سے زیادہ گناہگار وہی ہے۔ جتنی بھی آگے قرآن و سنت کی روشنی میں
سود خوروں کی مذمت آئی ہے، سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف یہ جملہ جائے گا، بعد میں نیچے والوں کی طرف آئے گا۔ میں فرض کرتا ہوں آج ہمارے ملک کا وزیر اعظم اور صدر اعلان کر دے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر بینک سے سارا سودی نظام ختم ہونا چاہیے، آپ کیا آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ سربراہ وہی ہے، وہ جس طرح زبان ہلائے گا وہ کام ہو جائے گا جس طرح چاہے گا۔ یا تو تم یہ کہو تم تو مسلمان ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، تمہارے پاس ایسا دین اسلام ہے، تمہارے یہ بینک اسی طرح چلتے رہیں گے، نفع اس سے بھی زیادہ آئے گا، بینک بند بھی نہیں کرنے پڑتے، نفع بھی نہیں رکے گا، صرف ان لوگوں کو آگے کر دو جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو آگے آنے دو جو قرآن و سنت کی روایت کے اصول جانتے ہیں، بینک تمہارے ہوں گے، کام تمہارے ورکر کریں گے، رہنمائی ان کی ہوگی۔ آج جس بینک سودی کاروبار پہ رب کی لعنت برستی ہے، یہی بینک ہوگا رب کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی۔ آج اس بینک کے کام کرنے والوں پہ اللہ رسول کی لعنت ہے، یہی بینک کے ملازمین ہوں گے، اللہ رسول کی ان پہ رحمت چھما چھم برستی ہوگی۔ اور یہی ملک جو آج ہر وقت معیشت کو روتا ہے، جب سود کو ختم کر دو گے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے، سرکار نے فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سودی کاروبار کو برباد کرتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید سود سے پیسہ بڑھتا ہے، فرمایا حقیقت میں سود سے پیسہ گھٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی چودھری ملک خان یا کسی سیاسی کا یہ فتویٰ نہیں، یہ سرکار مدینہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ فرمایا سود تم ختم کر دو، تمہاری معیشت میں برکت اللہ عطا فرما دے گا۔ اب کیسے برکت ہو، کس طرح معیشت مستحکم ہو، کس طرح ایک غریب سکھ کا اور چین کا سانس لے سکے، جب بیٹھے ہی سارے درندے ہوں، جب بیٹھے ہی سارے یہود و نصارہ کے اصولوں پر معیشت کو چلانے والے ہوں، قرآن و سنت کے اصولوں کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج ملک کا ہر فرد روتا ہوا نظر آتا ہے۔ مین چیز وہی ہے، ہم نے قرآن و سنت کے اصولوں کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے قرآن و سنت کے اصولوں کو دیکھیں، رب واضح لفظ میں فرما رہا ہے جتنے سود خور ہیں، اس کی اجازت دینے والے، کرنے والے، کروانے والے، فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کا رسول ان سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ان سود خوروں سے پوچھا جائے تم مسلمان ہو؟ کہیں گے جی ہاں ہم مسلمان ہیں۔ اب بندہ کہے قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو، سودی کاروبار کو۔ اللہ فرما رہا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ اب اس سے پوچھا جائے بتا تو کیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جو مسلمان ہے وہ سود کا کام ہے، تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس آیت کے مطابق تو کیسا مسلمان ہے؟ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ پورے ورلڈ میں یہی قرآن ہر جگہ دستیاب، مسلمانوں کے گھر موجود۔ اب غور کریں، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 278 ہے، اللہ فرما رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو۔ کس چیز کو چھوڑو؟ کس وقت اور کس حالت میں؟ ان کنتم مومنین، فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو سود کو چھوڑ دو، اگر تم مسلمان ہو تو سود کو۔ اب بندہ اس سے پوچھے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، قرآن کہتا ہے مسلمان سودی کاروبار کرتا، اور یہاں ہر دوسرا کاروباری ہمیں نظر ہی سودی آتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے، لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سود ہے، وہ حلال سمجھ کے کاروبار کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ اسلام کی روشنی میں سود ہے، کیونکہ انہوں نے علم نہیں سیکھا، جس فن میں جس شعبے میں قدم رکھا اس کے متعلقہ انہوں نے قرآن و سنت کو سیکھا، حالانکہ ان پہ سیکھنا فرض عین تھا، ان پہ سیکھنا فرض ہے۔ سیکھتے تو سود سے بچ جاتے، حرام سے بچ جاتے، اور نہ سیکھے تو سود ہو رہا ہے۔ اور یہ بات قابل قبول نہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سود ہے، یہ قابل قبول نہیں، یہ جہالت ہے، جہالت عذر نہیں۔
دارالاسلام میں جہالت عذر بنتی، ہم جس ملک میں ہیں اس ملک میں جہالت عذر بنتی۔ اب دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی بات فرمائی، اگر جو مسلمان ہے تو فرمایا وہ سود کا کام نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ جب نازل ہوئی، جب حکم آیا کہ سود حرام ہو گیا، فرمایا اب جن لوگوں نے اس وقت سود پہ پیسے دیے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا اپنی اصل رقم واپس لے سکتے ہو، سود اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا، سود اب تمہیں۔ اور کتنی پیاری بات کی، لا تظلمون ولا تظلمون، تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ سودی معاملہ حرام ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، فرمایا تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، قبر و آخرت میں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، قبر و آخرت میں تمہیں پھر جنت تمہارا مقدر ہوگی، پھر جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، صحیح بخاری کتاب البیوع، صحیح بخاری میں کتاب اور باب کون سا ہے؟ بیع کا باب ہے، کتاب البیوع، جس میں تجارت کے متعلقہ، خرید و فروخت کے متعلقہ احادیث مبارکہ۔ امام بخاری محمد بن اسماعیل، امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد آپ کا نام ہے، اکیلا محمد آپ کا نام ہے، بن اسماعیل، اسماعیل کا بیٹا محمد، اسماعیل کا بیٹا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ صحیح بخاری ہے، کتاب البیوع میں حدیث کا نمبر ہے 2085۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 2085۔ ہمارے پاس جو بخاری ہے الکتب الستہ ایک جلد میں اس کا صفحہ 163 ہے، دارالسلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہے۔ اب غور کریں سرکار کیا فرماتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، قال نبی علیہ السلام رأیت اللیلۃ رجلین، فرما آج کی رات جب میں سویا ہوا تھا تو دو مرد میرے پاس آئے، دو مرد، یہ دونوں فرشتے تھے، یہ دونوں کون تھے؟ فرشتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فأخرجنی الی ارض مقدسہ، مجھے بیت المقدس لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ ہم بیت المقدس پہنچ گئے۔ فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، فرما چلتے چلتے ہم ایک نہر پہ جا پہنچے۔ کس جگہ پہنچے؟ نہر پہ پہنچے۔ آپ کے قریب بھی نہر موجود ہے، اس کے اندر کیا بہتا ہے؟ فرما جس نہر پہ ہم پہنچے، دمن، اس نہر میں پانی نہیں تھا، خون چل رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا؟ تھی نہر، دریا، لیکن ہمارے دریاؤں جیسا نہیں، پانی نہیں تھا، اس میں پانی کی جگہ کیا بہ رہا تھا؟ فیہ رجل قائم، فرمایا وہاں ایک شخص کو ہم نے دیکھا، وعلی وسط النہر رجل بین یدیہ حجارہ، ایک اس دریا کے کنارے کھڑا ہے اور ایک اس دریا کے درمیان میں ہے۔ ایک کہاں ہے اور دوسرا؟ اور سرکار فرماتے ہیں جو درمیان میں ہے، دوسرا دریا کے کنارے والے کے سامنے پتھر پڑے۔ کیا پڑے؟ اب وہ جو خون کے دریا میں مر رہا ہے، فرمایا وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نکلنے کی، یہ جو باہر کھڑا ہے جب وہ قریب آتا ہے یہ پتھر مارتا ہے اس کے سر پہ، فرمایا وہ جہاں ہوتا ہے پھر وہیں پہنچ جاتا ہے، وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ باہر والا پھر اس کو پتھر مارتا ہے، وہ پھر زخمی ہو کے پیچھے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں فقلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جو فرشتے سرکار کو لے گئے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حالانکہ سرکار کو تو ان کے بغیر پوچھے ہی پتا تھا، اللہ کی عطا سے آپ جانتے تھے، لیکن پوچھا ہے امت کو بتانے کے لیے تاکہ یہ سود خور کچھ سیکھیں، سمجھیں، توبہ طائب ہو جائیں۔ فقال الذي رأيته
یا رسول اللہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں؟ فی النہر، اس خون کے دریا اور نہر میں، آکل الربا، یہ سود خور ہے۔ یہ کون ہے؟ سود خور۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کا ایک فرد جو سود خور ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ اس کی کیا ہے؟ سزا ہے، کیونکہ یہ سود خور ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اب غور کریں، صحیح بخاری کی حدیث، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سود خور کو اس عذاب میں دیکھا۔ تو کوئی شک ہے کہ بندہ سودی کاروبار کرے اور جہنم سے بچ جائے؟ بولے تو صحیح۔ قرآن میں آیا، قرآن میں سورہ بقرہ میں ہی، کہ سود خور تو قیامت کے دن اٹھ بھی نہیں سکے گا۔ سود خور تو قیامت کے دن زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے، چور ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، قاتل ہوں گے، دہشت گرد ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا مجرمین اس دن آئیں گے، لیکن کم از کم اٹھ کے تو آئیں گے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو سود کا معاملہ کرتا ہے اس کو اٹھنے نہیں دیں گے ہم۔ اس کی حالت ایسی ہوگی جس طرح دنیا میں کسی بندے پر جنوں کا سایہ ہو اور عین دورے کی حالت میں ہو، کبھی اٹھتا ہے تو کبھی گر پڑتا ہے، کبھی اٹھتا ہے تو کبھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا سود خور جب قبر سے نکلے گا اس کی یہی حالت ہوگی، کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا کبھی، اور اسی حالت میں سود خور جہنم میں جا گرے گا۔ اسی حالت میں سود خور کہاں گرے گا؟ جہنم میں جا گرے گا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان، صحیح مسلم شریف باب المساقات، حدیث کا نمبر ہے 1598، 1500، صحیح مسلم کا صفحہ ہے 955۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان جابر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی، آپ فرماتے ہیں سرکار نے سود کے کاروبار کرنے والوں کے کچھ افراد پہ لعنت بھیجی ہے۔ کون لعنت بھیج رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کی بارگاہ میں اگر کوئی اتنے جملے بولے کہ بخار اچھی چیز نہیں تو سرکار فوراً منع فرمائے، فرمائے بخار کو لانتا نہ کرو، یہ مومن کے حق میں بڑا اچھا تحفہ ہے۔ جب مومن کے پاس آتا ہے، مومن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں، جب یہ بخار ہو کے چلا جاتا ہے یہ سارے گناہوں کو دھو کے جا رہا ہوتا ہے۔ جو بیماری کو برا بھلا نہیں کہنے دیتے وہ اشرف المخلوقات، پھر تمام امتوں میں سے افضل امت جو سرکار کی اپنی امت، پھر اس کا ایک ایسا فرد جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، وہی نبی ایک بندے پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ ایک پورا شعبہ ہے کہ اس کے اندر جتنے گروہ بھی آئیں گے افراد، سب پہ سرکار نے کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ اب سب سے پہلا فرد سود کے شعبے والوں پہ سرکار نے لعنت بھیجی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے لعنت کی ہے؟ یار اونچی بولو، مزید اونچی بولو۔ اس بندے کی کیا انسانیت باقی ہے جس پر کون لعنت بھیج رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ وہ انسانیت سے گزر گیا، مسلمان تو دور کی، انسانیت سے بھی نیچے چلا گیا، کیونکہ سرکار جیسی ہستی جس کو کہیں یہ ملعون ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہے یہ؟ اور آپ کو پتہ ہے لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا گیا اللہ کی رحمت سے، جس طرح شیطان کو کہا گیا لعنت الی یوم الدین، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری رحمت سے دھتکارا گیا۔ یہ ہے لعنت کا مفہوم۔ اور سرکار نے فرمایا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، یعنی نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر۔ کس پر؟ سود کھانے والے پر۔ اور جو سود کا گواہ بنے سرکار نے اس پہ لعنت بھیجی، وَكَاتِبَهُ، اور جو سود کو لکھے
بہت سارے لوگ اس جملے پہ غور کریں. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں شاید ہم حلال کما رہے ہیں. سارا دن اپنی جو ان کی ڈیوٹی کے اوقات ہیں اکثر ٹائم انہوں نے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ بولو, سود لکھنا ہوتا ہے. کیا لکھنا ہوتا ہے؟ سود. جن اداروں میں کاروبار ہی سودی ہے تو ان کے جو کلرک صاحبان ہیں, ان کے جو کیشیئر ہیں, ان کے جو مینیجر ہیں, وہ کیا کریں گے؟ کوئی کہنے والا ہوگا سود کا, تو کوئی اس کی مان کے دینے والا ہوگا, تو کوئی اسی کو لکھنے والا ہوگا, کوئی اسی ادارے میں گواہ بنے گا اور کوئی لے کے جائے گا. سرکار فرما رہے ہیں ان سب پہ میری لعنت ہے. سود لینے والا, سود دینے والا, سود پہ گواہ بننے والا, جس کے آرڈر کی وجہ سے سود دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر بینک کے مینیجر صاحب, ان کے آرڈر کے بعد ہی کیشیئر اور کلرک کچھ کرے گا نا. ایسے کب دے گا وہ کسی کو سود پہ قرضہ؟ اس پہ اللہ کی لعنت, دینے والے پہ اللہ کی لعنت, لینے والے پہ اللہ کی لعنت. اور اس حدیث کی روشنی میں تو سرکار بھی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے سود دینے والے, سود لینے والے, سود دلوانے والے, سود کے گواہ بننے والے اور سود کو لکھنے والوں پر سرکار نے کیا فرمائی ہے؟ اللہ سے بھی دھتکارا گیا, رسول اللہ کی بارگاہ سے بھی دھتکارا گیا. تو بتایا جائے ایسا کاروبار بندے کے حق میں اچھا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں سکون سے بیٹھا ہوں. ارے لا علم شخص, اللہ تجھے ہدایت دے, تو سکون میں نہیں ہے. جو بھی سودی کاروبار میں کسی طرح بھی شامل ہے, شریک ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑے سکون میں بیٹھا ہوں, میرے آفس میں اے سی لگا ہے, مجھے اس طرح کی یہ دی گئی سہولت, یہ دی گئی. تیرے پاس سکون نہیں, تو حقیقی زندگی کو برباد کر رہا ہے. حقیقی زندگی کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ و برباد کر رہا ہے. جسے تو سکون سمجھتا ہے یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے, آگ. جسے تو اے سود خورو, اے سودی نظام چلانے والوں, اے سودی کاروبار کرنے والوں, جس کو تم آج اپنے لیے راحت و سکون سمجھتے ہو, قرآن و سنت کہتے ہیں یہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں, یہ اللہ رسول کی طرف سے لعنت ہے. یہ کیسا عجیب نظام ہے. اس ذلیل دولت کے کمانے کی گھر سے, اس دنیا کی گندی اور ذلیل دولت کو حصول کے گھر سے بندہ اللہ کو بھی ناراض کرے, اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرے, اور قیامت کے دن جہنم کو بھی جائے اور سمجھے کہ میں تو بڑا اچھی حالت میں ہوں, میرے جیسا سکون میں کوئی بھی نہیں. یہ جو بیٹھے آج اس طرح کا کاروبار کرنے والے, ان سے خربوں درجے وہ مزدور زیادہ شان رکھتا ہے جو صبح سے شام تک ریڑھی چلا کے حلال روزی کماتا ہے, جو صبح سے شام تک اینٹ اور سیمنٹ بجری اور کارا اٹھا اٹھا کے آگے کسی کاریگر کو پکڑا رہا ہے. یہ ان لانڈوں سے خربوں درجے اللہ کے ہاں زیادہ شان کا مالک ہے, کیونکہ جب یہ کمانے اس پہ رب کی رحمت نازل ہوتی ہے, اور جب وہ اپنے کاروبار پہ جاتا ہے ان پہ رب رسول کی لعنت نازل ہوتی ہے. اس کے ایک ایک لمحہ عبادت میں بسر ہوتا ہے, اس کا ایک ایک لمحہ جہنم میں آگے عذاب کی طرف بڑھتا جاتا ہے. فیصلہ کریں پھر اچھا کون ہوگا؟ یہ صرف دنیا کی رنگینی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہوں, جس کے پاس کوٹھیاں ہوں, جس کے پاس لاکھوں روپے, کروڑوں روپے بینک بیلنس ہو, شاید وہ آسان اور اچھی زندگی بسر کرنے والا ہے. بھائی ایسی بات نہیں. اچھی زندگی اس کی ہے بھلے اربوں ڈالروں کا مالک ہو, لیکن پیسے اسلام کی روشنی میں کمائے ہوئے ہو, حلال ہو, طیب ہو, طاہر ہو, اور پھر اس مال کے حقوق بھی ادا کرتا ہو جو اسلام نے مالی حقوق رکھے, اور صبح سے شام, شام سے صبح تک سرکار کی شریعت کے مطابق چلتا ہو. یہ شخص ہے سب سے اچھا, یہ شخص ہے سب سے. رسول اللہ نے سود دینے لینے
سود کے گواہ ہوں، سود دلوانے اور سود کے لکھنے والوں پہ کیا بھیجی ہے؟ اونچی بولیں، اونچی بولیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں، جس کام پہ اللہ رسول لعنت بھیجے یہ اسی کام کو کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ پیدا ہو گئے، کسی کی منت کی، کسی سے سفارش کرائی، کسی کو رشوت دی، کسی سے کچھ کیا، کئی عرصہ اس کے لیے جناب باقاعدہ طور پہ کورس اور ڈپلوما کیا، اور میرے بھائی تیری یہ پڑھائی تجھے برباد کر دے گی، تیری یہ دنیا کی جھوٹی دولت کی محبت تجھے ذلیل و رسوا کر دے گی۔ اگر تو اللہ رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ رسول کو راضی رکھنا چاہتا ہے، تجھے ہر حال میں ہر اس کام کو چھوڑنا ہوگا جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ اور خصوصاً آج کے درس میں ہمارا باب ہے سود کی مذمت۔ تجھے سودی کاروبار چھوڑنا پڑے گا، سودی کاروبار۔ تو یہ کہہ کے خوش نہ ہوا کر کہ مالک جانے ادارے کے اور وہ جانے میں تو فقط لکھنے والا ہوں، تیری بات کون مانے گا؟ ادھر رسول اللہ فرمانے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس پہ لعنت ہے؟ وَقَاتِبَهُ، کاتب کس کو کہتے ہیں؟ کاتبہو، فرمایا سود کے لکھنے والے پہ بھی رسول اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ کی کیا ہے؟ تیری بات کون مانے گا؟ اگلے جملے سن، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، فرمایا سود کا حکم کرنے والا کہ دے دو اس کو، سود دینے والا، سود لینے والا، سود کا گواہ، سود کا اور سود کو لکھنے والا، فرمایا ہم سواء، یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں، یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ کوئی دنیا کا آج کل کا مفتی ہے جو بھول جائے گا؟ کوئی شیخ الحدیث ہے کہ بھول جائے گا؟ یہ وہ ہستی ہیں جن کی زبان چلے تو رب کی شریعت بن جاتی ہے، جن کی زبان سے جو پھول موتی نکلے رب اس کو اپنی شریعت بنا ڈالتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ سود لکھنے والا، دینے والا، دلوانے والا، لینے والا، سود دینے کا آرڈر کرنے والا اور اس کا گواہ ہم سواء، فرمایا سب کے سب گناہ میں کس طرح ہیں؟ اونچی بولیں، مزید اونچی بولیں، برابر کے شریک۔ اب غور کریں کتنا بڑا ظلم ہے جس کو لوگ بغیر سوچے سمجھے کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، خصوصاً وہ جو سود میں کسی طرح شریک ہے، خدا کا نام لو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، جو ہو گیا وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن آئندہ اپنے آپ کو سود سے بچا کے رکھو، اپنے آپ کو سود سے، اس سودی نظام اور سودی کاروبار سے تو بہتر ہے بندہ سارا دن کسی بندے کی مزدوری کر لے، یہ کھربوں درجے بہتر ہے۔ حلال تو ہے نا، حرام سے بچے گا، رسول اللہ رب کی لعنت سے بچے گا، جہنم سے بچے گا، نہ جانے کیا کیا عذاب۔ اب غور کرنا، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کی دلی گہرائی کے اعتبار سے سود خوروں سے دوستی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کیونکہ سود خور ہوتا مسلمان ہے، جب تک سود کو حلال نہیں کہے گا مسلمان ہی ہے، بھلے کبیرہ گناہ کا مرتکب، فاسق و فاجر، جہنمی، سب کچھ، ملعون، لعنتی، سب کچھ ہے، لیکن ہے پھر بھی مسلمان، ہے پھر بھی۔ اب بہت سارے لوگ جن کو پتہ بھی ہے کہ یہ سود خور ہے، ان سے دلی محبت رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فساق و فجار کے ساتھ فقط ملنا اور جلنا، دل سے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو وہ اچھا سمجھتے۔ بزرگان دین کئی ایسے بزرگ گزرے تو کہتے ہیں ہم فاسق و فاجرین سے ملتے ہیں تو ہنس کے ملتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل کو دیکھو تو ان کے لیے پتہ نہیں کس حالت میں ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی لعنت والے کام کرتا ہے۔ ملتے کیوں ہیں؟ شاید اس کی اصلاح ہو جائے، شاید اس کی۔ اب غور کرنا، جب پتہ ہو کہ یہ ایسا لعنتی ہے
ایسا ملعون ہے، پھر اس کی عزت کرنا، اس کو عزت کے منصب پہ بٹھانا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک اللہ کے ہم ملعون ہے، ہم اس کو عزت دیے جائیں، ایک پہ رسول اللہ لعنت بھیجے، ہم اس کو چڑھائے جائیں اوپر۔ ہمارے چڑھانے سے کوئی چڑھتا، ہماری عزت دینے سے کسی کی عزت اس کی ہے جس کی عزت رب رسول کے پاس ہے۔ بھلے لوگ اس کو کچھ بھی کہیں، وہ عزت دار ہے، وہ شان کا مالک ہے، بھلے اس بیچارے کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی صحیح معنوں میں نہ ہو، کھانے کے لیے پتے کھا کے گزارا کرتا ہو، رب کے ہاں اس کی بڑی شان ہے، رب کے ہاں اس کی بڑی، جو اس کی شریعت پہ چلتا ہے، جو رب کی۔ اب سنیے گا، سود خور کتنا بڑا مجرم ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کا فرمان علی شان، جس کو سیاہ ستہ میں سے ابن ماجہ نے روایت کیا، اور باب التجارات کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حدیث کا نمبر 2273 ہے، 2200۔ سرکار فرماتے ہیں جس رات میں معراج کے لیے گیا، جس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، سرکار علیہ السلام فرما رہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی تعریف کچھ یوں کی، یعنی ان کی ماہیت کیا تھی، حقیقت کیا تھی۔ فرمایا الا قوم بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ مکانوں کے مثل بڑے بڑے تھے، بندے کا پیٹ مکان جیسا۔ غور کریں، یہ بندے ہی تھے اور اسی امت کے تھے۔ سرکار نے فرمایا ان کے پیٹ کیسے تھے؟ بطونہم کالبیوت، فرمایا جس طرح گھر بڑا بڑا ہوتا ہے اس طرح ان کے پیٹ بھی بڑے بڑے تھے۔ اور ان پیٹوں میں تھا کیا؟ یہ چھوٹا سا پیٹ ہے، دنیاوی کوئی ایک سانپ اس میں چلا جائے تو سمجھ آ جائے گی، تھوڑا سا تصور لیں نا، سانپ کو بھی رہنے دیں، ایک بچھو ہی اندر داخل کر دیا جائے، بندے کی حالت کیا ہوگی؟ آپ ذرا تصور میں تو لیں نا، چھوٹا سا پیٹ اور چھوٹا سا دنیاوی ایک بچھو اندر چلا جائے، جو حالت ہوگی وہ کسی سے پوشیدہ۔ سرکار نے فرمایا ادھر پیٹ مکانوں جیسے، اور دنیا کے سانپ نہیں، فرمایا جہنم کے سانپ ان کے پیٹوں میں بھرے ہوئے تھے، جہنم کے سانپ ان میں فیہ الحیات، فرمایا ان کے پیٹوں میں ہم نے جہنمی سانپ دیکھے، اور وہ ایسے نظر آ رہے تھے جس طرح آپ شیشے کے گلاس میں شربت ڈال دینا تو باہر سے اگر اس کا رنگ سفید ہو، وائٹ کلر کا ہو، تو باہر سے شربت نظر آئے گا کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا ان کے پیٹوں سے باہر سے جہنمی سانپ ایسے ہی نظر آ رہے تھے۔ جہنمی سانپ کتنے بڑے بڑے پیٹ تھے یار، آپ بولتے نہیں۔ حالانکہ ایسی بات ہے کہ جس میں میرے خیال میں جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، کسی کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی عقیدہ تو ہے نہیں، یہ تو عمل کی بات ہے۔ عقائد پہ چلو بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو عمل کی بات ہے۔ ان کے پیٹ کیسے تھے اور پیٹوں میں کیا بھرے ہوئے تھے؟ اور سانپ بھی دنیاوی کے، جہنمی سانپ۔ بھائی ساری دنیا کے سانپ اکٹھے ہو جائیں، جہنم کے ایک سانپ کی زہر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دنیا کی ساری آگ کو اکٹھا کر لیا جائے، جہنم کی آگ کا مقابلہ کر سکتی؟ اسی طرح جہنم کے درندے اور جو موذی جانور ہیں وہ بھی اسی طرح سخت ہوں گے۔ اب غور کرنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فقلت من ہؤلاء، یا جبریل، جبریل یہ کس قوم کے لوگ ہیں اور جرم کیا ہے؟ قال ہؤلاء، یا رسول اللہ جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ آپ کی امت کے فرد ہیں اور سود خور ہیں۔ دنیا میں کام کیا کرتے تھے؟ سودی کاروبار، یہ ان کی حالت ہے۔
سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے خیال میں اس حدیث سے ذکر کرنے سے پہلے ایک خارجی مثال پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر ہمیں آج پتہ چل جائے، اگر ہمیں آج پتہ، یہ جو ہمارا فلاں محلے دار ہے، یا جو فلاں رشتہ دار ہے، یا جو فلاں ہمارا دوست ہے، یا جو فلاں ہمارا مسلمان بھائی ہے، ان چاروں میں سے کوئی ایک رشتہ تو ہوگا نا، محلے والا ہوگا، رشتہ دار ہوگا، دوست میں سے ہوگا، یا کم از کم مسلمان تو ہوگا نا۔ کل مسلم اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چاروں میں سے جو رشتہ بھی ہو اس بندے کے ساتھ اگر ہمیں پتہ چل جائے، شریعت کی روشنی میں صحیح گواہی کے ساتھ علم ہو جائے کہ اس بندے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، اس بندے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو اس سے اب بھی محبت کے دعوے دار رہیں گے؟ کوئی بھی نہیں، اور وہ مستحق بھی ہے اس بات کا۔ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا، جس ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا یا 6 ماہ، کم از کم 6 ماہ حمل کی مدت ہے اسلام میں۔ آج کسی کی شادی ہوئی، ٹھیک 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو رسول اللہ کی شریعت میں اس کا نسب والدین سے بالکل صحیح ہے، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اسلام میں 6 ماہ کے اندر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 6 ماہ کے حمل میں بھی بچہ پیدا، بدگمانی کی اجازت نہیں جب 6 مہینے پورے ہو جائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا امام حسین رضی اللہ عنہ خود 6 مہینوں کے حمل سے باہر تشریف لاتا ہے۔ انبیاء میں سے بھی 1-2 نبی ہیں جو 6 مہینے کے حمل کے بعد دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ اسلام اس بات پہ متحقق ہے کہ 6 مہینے کا حمل ہو، بچہ پیدا ہو جائے تو والدین سے نسب ثابت ہو جائے گا، والدین سے نسب ثابت۔ اب جو ان پہ اعتراض کرے تو گویا اس نے اسلام پہ اعتراض کیا، وہ بہتان ڈالنے والا۔ اسی ماں کے ساتھ ہی اس نے برا فعل کیا، مجرمین کی حدوں کو کراس کر گیا۔ اب یہ ہے وہ جس نے فقط ایک بار کیا اپنی، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم میں سے کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ اب رسول اللہ سے پوچھو، جو سود کے 1 درہم کا لین دین کرے، خواہ 1 درہم دے، 1 درہم لے، 1 درہم دینے کا آرڈر اور حکم کرے، 1 درہم سودی کاروبار کا گواہ بنے، 1 درہم سودی کاروبار کو لکھے، کیونکہ حدیث مسلم ہم سواء، سب کے سب گناہ میں برابر کے، ان کا گناہ دیکھنا۔ حدیث سنیں، ابن ماجہ میں ہے، سیاستہ میں ہے، حدیث کا نمبر 2274 ہے، 2200۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو سود ہے، سود اگر اس کے گناہ کے درجہ بندی کی جائے، سودی لین دین کے گناہ کی کیا کی جائے، تو فرمایا 70 درجے بنا دیے جائیں۔ کتنے؟ ایسرها 70 میں سے ایسرها جو سب سے گھٹیا قسم کا گناہ بنتا ہے سود میں، 69 درجے اوپر ہے، سب سے گھٹیا ایسرها، وہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے ہی ہے، ان ينكح الرجل امه، جس طرح بندہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کر ڈالے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول کائنات علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ کسی مائی کے لال کی جو مسلمان ہے
जुर्रत नहीं कि इन जुमलों को ठुकरा सके, वरना इस्लाम उसको ठुकरा देगा, वरना इस्लाम उसको ठुकरा देगा। इतनी बड़ी हस्ती की जुबान से कलिमात निकले। फरमाया लोगों 69 इससे बड़े हैं, जो सबसे घटिया किस्म का सूद का गुनाह है, बस वो ऐसे समझ लो तुम अयन के हर रजुलो कि कोई मर्द जिना कर डाले, उम्महू किसके साथ, अपनी मां के साथ। देखो तो सही, जो रोजाना हजारों लाखों का सूदी कारोबार करे, उसको हम अपने जिगरी दोस्तों में रखें, और जो अपनी मां से एक बार ये फेल कर गुजरे, आपने कहा वो हमें अच्छा ना लगे, भाई ये मां वाला उस बंदे से 69 दर्जे छोटा मुजरिम है, जो सूदी कारोबार करता है, करवाता है, लिखता है, लिखवाता है, देता है, दिलवाता है, लेता है या गवाह बनता है। उस जालिम और फासिक से जो अपनी मां के साथ जिना करे, ये उससे 69 दर्जे छोटा मुजरिम है। सूद देने, दिलवाने, लिखने, लिखवाने, गवाह लेने वाले सब के सब ये इस बंदे से 69 दर्जे बड़े जालिम है। जिसने अपनी मां के साथ क्या किया, उससे 69 दर्जे बड़े जालिम है। और हम तो